السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین پینسل سے کچھ لکھ رہے تھے، تو ان کا ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ابو جان آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو عالم دین مسکراتے ہوئے بولے کہ بیٹا میرے لکھنے سے زیادہ جو اہم ہے یہ پینسل ہے۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ پینسل یہ کیا اہم ہے؟ وہ پینسل کو بہت غور سے دیکھنے لگا تو عالم دین جو ہے ان سے تقاضا کرنے لگے کہ بیٹا جب تم بڑے ہوگے تو تم پینسل جیسے بننا۔ تو بہت دیر تک وہ بچہ جو ہے پینسل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے پوچھنے لگا کہ ابو جان مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کیا اس کے اندر خاصیت ہے؟ تو اس عالم دین نے جو فرمایا کہ اس کے اندر 5 خاصیت ہے، اس کے اندر 5 خاصیت ہے۔ فرمایا کہ بتائیے۔ اس عالم دین نے کہا کہ بیٹا کہ تم جو ہے بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہو، تم بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہو۔ جس طریقے سے پینسل کے ذریعے سے جو ہے لکھنے کی تحریر کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے، تو لکھنے کے ذریعے سے جو اس سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو چلانے کے لیے، اس پینسل کو چلانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت، کسی ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ تم بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہو، لیکن تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس کے پیچھے کوئی دست، کوئی ہاتھ ہے، اور وہ دست قدرت ہے۔ کون سی؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی دست، اللہ کے ہاتھ یہ تمہارے پیچھے ہے، اس بنا پر تم نے اس کارنامے کو انجام دیا۔ تو پینسل جو ہے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک دست کی، ایک ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب دوسرا اس کے اندر فائدہ فرمایا کہ پینسل کے جو ہے کبھی کبھی جو ہے نوک جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، پینسل کی نوک یہ ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر اس کے نوک کو بنانے کے لیے کبھی چاقو کے ذریعے، پھر شارپنر کے ذریعے، کٹر کے ذریعے، کسی ذریعے سے جو ہے اس کو تراشا جاتا ہے، اس کو جو ہے تراشا جاتا ہے، جو بے شک اذیت کا کام ہے، تکلیف کا کام ہے، لیکن اس اذیت سے، اس تکلیف سے جو ہے جب اس کو تراشا جاتا ہے تو اور نکھرتا ہے، اس کی نوک اور اچھی بنتی ہے، اور پھر وہ اچھے طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے انسان کے اندر جو مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، کسی رنج کا، غم کا آنا، یہ اس کو، اس اذیت کا یا تکلیف کا آنا، یہ اس کو اچھا بنانے کے لیے، تاکہ یہ پھر سے جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے کام کر سکے۔ فرمایا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ تیسری غلطی، تیسری چیز فرمایا، تیسری چیز یہ ہے کہ جب پینسل سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پینسل سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو ربر سے مٹا دیں۔ کیا کریں؟ ربر سے مٹا دیں، اور پھر اس غلطی کو درست کر لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ انسان سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہے اس کی، تو اس غلطی کو صحیح کرنا یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطی، ہماری غلطیاں جو بھی ہے، اس غلطی کو صحیح کرنا یہ کوئی غلطی نہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات۔ اب چوتھی چیز یہ فرمایا کہ پینسل کے جو کور ہے یا پینسل کے اوپر کی جو لکڑی ہے، یہ لکھنے کے کام نہیں آتی، یہ لکھنے کے کام نہیں آتی، بلکہ اس کے لکھنے کے جو کام آتی ہے، لکھنے کا جو اس کا ذریعہ ہے، وہ اس کے اندر جو مغز ہے اس کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا انسان کا جسم یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر کی جو روح، انسان کے اندر کی جو ہے
اس کے انسان کی ضمیر، اس کے اخلاق، یہ ساری چیزیں حیثیت ہے اور اس کی حقیقت ہے۔ اچھا، فرمایا کہ پانچویں چیز فرمایا کہ جب پینسل جو ہے کاغذ پر کچھ لکھتا ہے تو وہ اپنے نقوش کو، اپنے نقشے کو چھوڑ جاتا ہے، وہ اپنے نقشے کو چھوڑ جاتا ہے اور یہ مدتوں تک باقی رہتا ہے۔ مدتوں بعد بھی اس نقوش کو، اس نقشے کو پینسل نے جو چھوڑا ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے انسان بھی، آپ بھی جب کوئی کام کریں گے تو اس کے نقوش باقی رہیں گے، اس کے نقشے باقی رہیں گے، اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کو کون سے کام کرنا ہے کہ جو اچھے یا برے۔ آپ اچھے کام کریں گے تو اچھے نقوش باقی رہیں گے اور برے کام کریں گے تو برے نقوش باقی رہیں گے۔ فرمایا یہ 5 چیزیں پینسل کے اندر ہے اور اس چیز کو آپ کے اندر لانا ہے۔ فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس پینسل کے جو خصوصیات ہے، یہ جو عالم دین نے فرمایا، ہمیں بھی اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔